دو باتیں بتا دیتا ہوں، تین باتیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا، کس کے لیے لینا جائز ہے، دو باتیں۔ تیسری بات، صدقہ فطر کب دینا چاہیے، صدقہ فطر، یہ تین باتیں بس سن لیجئے، بات ختم کر رہے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ عام ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو بہت امیر ہوگا وہ صدقہ فطر دے گا، جو غریب ہے وہ نہیں دے گا۔ اب امیر غریب کے بھی اپنے معیار ہیں۔ ہر بندہ جب دنیا داری میں مقابلے کی باری آتی ہے تو وہ امیر بن جاتا ہے۔ جیسے میں امیر ہوں جی، وہ میرا فلاں کارخانہ ہے، میرا گھر وہاں پہ ہے، میرا اتنا مہنگا موبائل ہے، میری فلاں، میں بڑا امیر ہوں۔ اور جب دین کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے یہ غریب بن جاتا ہے، پھر یہ غریب ہے، پھر اس کو سارے قرضے یاد آ جائیں گے، ہمارے پاس آئے گا، حضرت جی میں نے فلاں کے بھی پیسے دینے، فلاں بندے نے میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں، دیتا نہیں، دے گا بھی نہیں، اس کا بھی قرض ہے، اس کا بھی قرض ہے، اس کی بھی ذمہ داری، پھر یہ غریب ہے، بہت بڑا غریب ہے۔ پھر یہ تو امیر غریب کون ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ شریعت کرے گی۔ کون کرے گی جی؟ اب سنیے، صدقہ فطر کون دے گا، کس پہ واجب ہے؟ ہر وہ بندہ جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں ادھر جو جمعہ پڑھایا تھا، یہاں بھی چلو بیان۔ چار چیزیں ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں، پانچویں چیز ان کے ساتھ ملحق ہے۔ چار چیزیں کون سی؟ سونا ہو، صرف سونا 7.5 تولے، چاندی ہو تو 52.5 تولے، کیش نقدی ہو کسی بھی فارم کے اندر ہو، بینک کے اندر ہے، پرائز کے اندر ہے، کیش کے اندر ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت، وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زمین ہے یا کوئی سامان ہے یا کریانہ کا سامان ہے، کارخانے کا سامان ہے، جو بیچنے کی نیت سے ہے۔ یہ چار چیزیں، یا ان چار چیزوں میں سے چند یا بعض کا مجموعہ، یہ پانچویں چیز ہے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اور اس پہ سال گزر جائے تو بندہ زکوٰۃ کے نصاب کا اہل ہے، صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ زکوٰۃ دے گا۔ اور جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، پانچ چیزیں موجود، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52 تولے چاندی ہے، نہ اتنی نقدی ہے، نہ اتنا مال تجارت ہے، نہ ان میں سے چند یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، کچھ نہیں، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اس کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پہلی، یا تو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے، گھر کے اندر جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، وہ ضرورت سے زیادہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر؟ اگر تو اس بندے کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اگرچہ یہ صاحب نصاب تو نہیں، زکوٰۃ دے گا نہیں، لیکن یہ غریب بھی نہیں ہے، زکوٰۃ لے گا بھی، چونکہ یہ غریب نہیں ہے تو اب یہ صدقہ فطر دے گا۔ اور سمجھے ہو؟ جن کو سمجھ آئی محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ تو صدقہ فطر وہ بندہ دے گا جس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ موجود ہے، تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر دینا کیا ہے جی؟ بولیے، واجب ہے۔ کس کا دے گا؟ اپنا دے گا، اور اپنے ماتحت جو نابالغ بچے ہیں ان کا بھی۔ آج کل بالغ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں لیکن کماتے بھی نہیں، اسی کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان کا بھی دینا چاہیے، ان کا بھی۔ کتنا دینا چاہیے بھائی؟ گندم، اچھا یہ مسئلہ سن لو، جناب رسول اللہ محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے زمانے میں وزن کا ایک پیمانہ ہوتا تھا جسے کہا جاتا تھا صاع، صاد الف عین، صاع، کیا کہا جاتا تھا؟ گندم چونکہ حضور کے زمانے میں باہر سے آتی تھی، مہنگی ہوتی تھی، مکہ مدینہ میں تو ہوتی نہیں تھی، باہر سے آتی تھی مہنگی۔ کھجور، جو اور کشمش یہ عرب کی پیداوار تھی، یہ سستی ہوتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ فطر دے گندم کے حساب سے تو وہ دے آدھا سا۔ کتنا دے؟ آدھا سا۔ اور اگر کوئی دے کھجور، جو یا کشمش کے حساب سے، چونکہ ہماری مقامی پیداوار ہے، تو وہ دے گا پورا سا۔ وہ کتنا دے گا؟ اب آج کے دور میں حالات بدل گئے، گندم ہے مقامی، گندم کیا ہے؟ کھجور آتی ہے مکہ مدینہ سے، باہر سے ایران سے، مکہ سے، مدینہ سے۔ کشمش باہر سے آتی ہے، جو بھی اتنا چلتی نہیں یہاں پہ، اس لیے مہنگی ہے۔ تو اب گندم سستی ہے اور جو، اس زمانے میں یہ تھا جو امیر ہوتا تھا حضور کے زمانے میں وہ گندم والا صدقہ فطر دیتا تھا، آدھا سا، اور جو اوسط ہوتا تھا وہ کھجور، جو یا۔ تو ہمیں آقا سے محبت اتنی ہے کہ ہم نے آقا کے اصول کو نہیں بدلا،
हमने आका के उसूल को, हमने कहा कोई बात नहीं, हालात बदल गए हैं, तो अब अमीर बंदा जो खजूर किशमिश के साथ दे दे, गरीब बंदा गंदम के साथ दे दे, उसूल वही रहेगा जो आमना के लाल ने कायम किया है सल्लल्लाहु। अब एक सा का वजन बनता है 3.5 किलो। कितना बनता है? 3.5 kg, 3.5 किलो। 3.5 किलो का आधा कितना बन गया? 2.25 किलो। कितना बन गया? तो अब हम कहते हैं कि गंदम के साथ अगर कोई देगा, गंदम वो जो काबिल इस्तेमाल हो, दाने नहीं, जो काबिले, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में देने में, ज़कात में, ये सदका फित्र में एक उसूल चलता है अनफलिल फुकरा का, कि वो काम किया जाएगा जो फकीर के लिए फायदेमंद है। तो गंदम वो जो काबिले, वो 2.25 किलो अपने इलाके में कीमत निकाल लें, 2 किलो की कीमत निकाल लें। 2 किलो गंदम कितने की आती है, आटा कितने का है, 200 का है या 250 का है, ये एक बंदे का सदका फित्र है। और अगर खजूर जो किशमिश के हिसाब से देना है, वही किसी ने मैसेज मुझे भेजा हुआ था कि ये जो बंदे अपने नाम के आगे पीछे सरदार, नवाब, हाजी साहब, मियां, चौधरी लिखवाते हैं, तो हक बनता है कि सदका फित्र भी किशमिश वाला है बड़ा चौधरी, नवाब, सरदार, खान, अब तेरी समझ नहीं आती क्या चीज है, लेकिन जब सदका फित्र की बारी आती है तो 2 किलो दानों के पैसे गिन रहा होता है कि ये दे दे। तो जितने हाजी, नवाब, खान, सरदार साहब हैं, और जिनको, ये तो मजाक की बात है, वैसे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, इतना तो करें कि अपना सदका फित्र आला दिया जाए। चलो बच्चों का गंदम के हिसाब से दे दें, मातहत का गंदम के हिसाब, बाकी खजूर आला के हिसाब से दे दें, किशमिश आला के हिसाब से दे दें। कब दिया जाए, ये अहम बात, ये सुन लीजिए। सदका फित्र वाजिब होता है ईद उल फित्र के दिन, तुलुए सुबह सादिक के वक्त, तुलुए वाजिब होता है। तुलुए सुबह सादिक के बाद से लेकर ईद नमाज पढ़ने के दरमियान तक, ये सदका फित्र देने का अफजल वक्त है। इसी वक्त में दें, या इससे 1-2 दिन पहले दे दें, इससे 1-2 दिन है। ये बात सुन लीजिए, आजकल ये मोबाइलों का दौर है ना, बड़ी जज्बाती कहानियां बन जाती हैं जी। बहुत पहले दे दें, गरीब जो है वो ईद मना लेगा। भाई गरीब को ईद करवानी है तो ज़कात से करवाओ, राशन से करवाओ। गरीब को ईद के दिन का भी तो खर्चा चाहिए ना, उसने गोश्त पकाना होगा, ईद का दिन गुजारना होगा, बच्चों को खाना खिलाना होगा। आप गरीब को सदका फित्र दे दें 10 रमजान को, वो तो उसका 10 को ही खत्म हो जाएगा, अब वो बेचारा ईद कहां से करेगा। तो सदका जो शरीयत ने कहा वो अच्छा है। आप अपनी जज्बाती कहानियां ना घर लिया करें, जज्बाती रोने वाली कहानियां बना के मोबाइल पे भेज देते हैं। सदका फित्र में अफजल ये है कि ईद के दिन दे, या ईद से 1-2 दिन पहले दे दे, ताकि गरीब की ईद अच्छी हो। गरीब की क्या अच्छी हो जी? ईद का दिन उसका अच्छा हो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए। फिकही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।